السلام علیکم۔ میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے، اور جب سے رنگ روڈ کے افتتاح کی خبر آئی ہے اس وقت سے اکثر دوستوں کا سوال ہے کہ جی رنگ روڈ کی نئی الائنمنٹ کیسی ہوگی اور کس کس سوسائٹی کو فائدہ ہوگا۔ تو آج اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیں 100% ایگزیکٹ تو جب تک آ نہیں جاتی الائنمنٹ اس وقت تک کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو نیوز ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ کون سے ایریے سے گزرتی ہوئی جائے گی۔ تو یہ عارضی طور پہ میں نے ایک بنائی ہے، ایک راستہ بنایا ہے گوگل ارتھ پہ، جس کا ڈسٹینس تقریباً 38 کلومیٹر کے نزدیک جو ہے یہ بن رہا ہے۔ جو 2017 کی الائنمنٹ تھی، سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں، وہ اس ٹائپ کی کچھ الائنمنٹ تھی، لیکن وہ بانٹ موڑ سے سٹارٹ ہونے کے بجائے چھنی عالم شیر جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہی تھی۔ اس کے بعد بانٹ موڑ کی سائڈ پہ بھی آیا، پھر اس کے بعد ریڈیو پاکستان جو ہے اس سائڈ پہ بھی آئے، لیکن اب یہ دوبارہ بانٹ موڑ کی طرف آ گئی ہے، اور یہ بانٹ موڑ کلیام ایوان جو ہے، کلیام شریف بھی جسے کہتے ہیں، یہ بالکل اس کے پاس ہے۔ اس سے اوپر جائیں تو چھنی عالم شیر ہے، اور رباط سے کافی ڈسٹینس ہے اس کا، یعنی اس کا مطلب ہے رباط سے بہت باہر سے ہی ٹریفک جو ہے وہ رنگ روڈ کے اوپر ہو جائے گی۔ تو اس سے پہلے ابھی جو کرپشن جس میں ہوئی ہے وہ یہ ریڈیو پاکستان کے پاس سے نکلنا تھا، اس نے یہ ریڈیو پاکستان کی لوکیشن ہے، یہاں سے نکلنا تھا اس نے، لیکن ابھی یہ اس جگہ پر اس کی انٹری ہوگی۔ مہورت کے بجائے دوسرا پوائنٹ ٹھلیاں انٹرچینج کا ہے، اب کنیکٹ کرے گی یہ ٹھلیاں انٹرچینج کو۔ بیچ میں چک ویلی خان روڈ آتی ہے، حرکہ والی سائڈ سے ایک چھوٹی روڈ بھی نکل جاتی ہے، اس کے علاوہ ڈیالہ روڈ، چکری روڈ بھی آتی ہے۔ ان سب کے اوپر انٹرچینج ہوں گے، ٹوٹل ملا کے 5 انٹرچینج ہوں گے، جن میں بانٹ اور ٹھلیاں انٹرچینج بھی شامل ہے۔ اچھا، یہ اب جو نیو الائنمنٹ ہوگی یہ بانٹ موڑ سے سٹارٹ ہوگی، اور بانٹ موڑ سے آگے چک بیلی روڈ کے اوپر میرا موہڑا نام کا ایک علاقہ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے پاس سے گزرنا ہے اس نے۔ اب اس کے آگے جب یہ جائے گی تو بھٹیاں نور دین کا علاقہ ہے، اس کے اوپر سے بھی جا سکتی ہے، نیچے سے بھی جا سکتی ہے، کیونکہ سیکشن 4 اس ایریے میں لگا ہوا ہے، تو ہم یہی ایزیوم کر سکتے ہیں کہ اس ایریے میں کسی جگہ سے بھی گزر سکے گی۔ فور ایگزامپل یہاں سے ہم لوگ اسے لے لیتے ہیں۔ اچھا، یہ جب بھٹیاں نور دین کے ایریے سے گزرتا ہے تو آگے پہاڑیاں ذرا سی آتی ہیں، یہ ساری پہاڑیاں بحریہ ٹاؤن کے پاس ہیں۔ یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کا کٹنگ فلنگ والا کام چل رہا ہے، اور اس سے نیچے بھی بہت بڑا رقبہ ہے، 50,000 کنال تک، یعنی کہ کوئی سوسائٹی 50,000 کنال کی بن جائے تو وہ کہتے ہیں بہت بڑی سوسائٹی شمار ہوتی ہے، لیکن ابھی جو بحریہ ٹاؤن بنا ہوا ہے اس کے علاوہ بھی 50,000 کنال تک یہاں پر ان لوگوں کے پاس رقبہ ہے۔ اب ان پہاڑیوں کے نیچے سے اگر لے کر جاتے ہیں تو یہ روٹ بہت لمبا ہو جائے گا، تو ان پہاڑیوں کے اندر سے 2-3 پوائنٹس ہیں جہاں پہ انہیں کٹنگ جو کم ہے کرنی پڑے گی، آرام سے راستہ نکل سکتا ہے یہاں سے۔ ایک تو سیدھے اگر کٹنگ کرتے گئے تو وہ بہت لمبی کٹنگ پڑ سکتی ہے، اور
اس میں بہت ٹائم بھی ویسٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک نیچے سے اور ایک اوپر سے، یہ دو راستے ہیں۔ چلیں ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ اس ایریے سے نکلیں گے، یہاں سے آگے ہوتے ہوئے سیدھا جا کر یہ اڈیالہ روڈ جو ہے کنیکٹ کر لیں گے اسے۔ اچھا، اب یہ پہاڑیوں سے نکلنے کے بعد ایک چیز آپ دیکھ لیں، اس دفعہ جو نئی الائنمنٹ بنائی گئی ہے اس کے دو آبجیکٹیو ہیں جہاں تک میرا خیال ہے۔ پہلا آبجیکٹیو یہ ہے کہ کسی سوسائٹی کو فائدہ نہ پہنچے اس سے، اور دوسرا آبجیکٹیو ہے کہ جرار کیمپ کے نزدیک ترین لوکیشن ہو۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن جو ہے اسے فائدہ پہنچتا ہے کہ اس کے پاس سے، یہ ساری پہاڑیاں اس کی ہیں، سارا ایریا اس کا ہے، کہ اس کے پاس سے گزرنا ہے اس کو۔ ہو سکتا ہے فیوچر میں یہ بحریہ کے بیچ سے گزر کے جا رہی ہو جب رنگ روڈ کے دوسری طرف بھی بحریہ ٹاؤن کوئی پروجیکٹ لانچ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا بانٹ موڑ اور ڈی ایچ اے فیز 3 کا کتنا زیادہ ڈسٹینس ہو گیا ہے، تو ڈی ایچ اے فیز 3 جو ہے اس سے کوئی ڈائریکٹ فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ اس کے علاوہ بحریہ اورچرڈ بھی کافی دور ہو گیا ہے۔ یہ ٹی چوک والی سائڈ سے ایک لنک روڈ نکلتی ہے اگر، کیونکہ پچھلے پلان میں وہ تھی، اگر اس پلان میں بھی اسے انکلوڈ کرتے ہیں جو کہ آگے چک ویلی خان انٹرچینج پہ کنیکٹ کرے گی، تب بحریہ اورچرڈ اور ڈی ایچ اے فیز 3 ان دونوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، ادروائز فیز 8 ایکسٹینشن ہی سول بینیفیشری ہوگا۔ اب یہ ان پہاڑیوں سے نکلنے کے بعد آپ دیکھیں یہ اڈیالہ روڈ پر کون سی جگہ کنیکٹ کرنا چاہیے۔ اگر اوپر کی طرف نکلتے ہیں، یہ جو خسالہ ڈیم ہے اس سے اوپر کی طرف نکلتے ہیں تو بیچ میں کافی گاؤں آتے ہیں، کافی آبادیاں آتی ہیں، آبادیوں کو اوائڈ کرنا ہے۔ آگے الحرم سٹی بالکل راستے میں آتا ہے، اور بھی کافی سوسائٹیز آ رہی ہیں بیچ میں، تو اس راستے سے نہیں نکل سکتے۔ تھوڑا سا اور اوپر جائیں تو پہاڑی بھی ایک اور سلسلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس ایریے میں پھر نیچے کی طرف اگر آئیں، جرار کیمپ کی تینوں طرف سے پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے، ایک سائیڈ اڈیالہ روڈ والی اوپن ہے اس کی۔ اگر جرار کیمپ کی پہاڑیوں کے نیچے کی طرف سے جائیں تو بہت لمبا راستہ ہو جائے گا۔ تو پاسبل راستہ جو ہے یہ جاوا ڈیم اور خسالہ ڈیم جو ہیں ان کے بیچ سے ہی ہے، کیونکہ باقی اوپر تو سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، ان کے بیچ سے گزارنا پاسبل نہیں ہے۔ اب یہ روڈن انکلیو ابھی بنا نہیں ہے، ابھی ڈیولپمنٹ ادھر چل رہی تھی، کٹنگ فلنگ کی تھی، لیکن ان لوگوں کو روک دیا تھا۔ سیکشن 4 اس ایریے میں لگایا ہوا ہے، تو سیکشن 4 جب لگایا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں سے گزرنے کے چانسز ہیں۔ تو یہ سیکنڈلی جرار کیمپ کے نزدیک بھی ہے۔ یہ جرار کیمپ کی وجہ سے ہی آپ کو پتہ ہوگا کہ گورکھپور سے جرار کیمپ تک اڈیالہ روڈ دوبارہ ایکسٹینڈ کیا ہے، کام کیا اس کے اوپر، ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے اس کی۔ تو جرار کیمپ امپورٹنس رکھتا ہے، اور کوئی بھی روڈ ہو اس سے کسی ملٹری انسٹالیشن کو فائدہ نہ ہو۔ وہ سمجھ لیں کہ ایک ملٹری انسٹالیشن کو ایکسس بہت اچھی مل جائے گی، کہیں بھی موومنٹ کرنی ہو تو ایزیلی دونوں سائڈوں پہ جی ٹی روڈ اور موٹر وے والی سائڈ پہ جا سکتے ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ چھوٹی آبادی ہے جرار کیمپ میں، یہ دیکھ لیں آپ، اچھی خاصی بڑی آبادی ہے یہاں پہ، کرکٹ سٹیڈیم بنا ہوا ہے، اور بھی کافی چیزیں ہیں، بیرکس بھی ہیں، گھر وغیرہ بھی ہیں۔ اچھا، اب یہاں سے یہ تو طے ہے کہ روڈن انکلیو کے اندر سے گزر کے جانا ہے اس نے۔ اس کی ایک اور دلیل یہ ہوگی، زمینی حقائق کو دیکھیں کہ اس کے آگے موضع میرا شریف آتا ہے۔ اب میرا شریف جو ہے اس ایریے میں بھی سیکشن 4 لگا ہوا ہے، یعنی کہ یہ دلیل بھی ہے کہ اس ایریے میں بھی ان لوگوں نے ٹرانسفر روکی ہوئی ہے، فی الحال سیکشن 4 لگایا ہوا ہے۔ تو ایک اور دلیل یہ ہے کہ یہاں سے
گزرنا ہے، یہ میرا شریف جو ہے یہ چکری روڈ کے اوپر آتا ہے۔ حالانکہ پچھلی جو الائنمنٹ تھی آپ سراب پر یا ادھر ادھر دیکھیں وہ تھوڑی اوپر یہاں سے یہ جو چکری روڈ کا جو موڑ وغیرہ بن کے زگ زیگ سا ایریا یہاں پر بنتا ہے، لیکن یہاں سے میرے خیال میں نہیں نکال سکتے، کیونکہ آگے کشمیر ماڈل ٹاؤن یا کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی جو کہہ لیں وہ بنی ہوئی ہے، آلریڈی ڈیولپڈ ہے۔ اس کے بیچ میں سے بنی ہوئی سوسائٹی کے بیچ میں سے گزارنا اوبویسلی سوسائٹی کو بھی اعتراض ہو سکتا ہے، اس کے سامنے سے گزر جائے تو پھر بھی ٹھیک رہ سکتا ہے۔ اوبویسلی گزارنے کے لیے سوسائٹی حکومت کے پاس زمین بھی ہونا ضروری ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حکومت نے ویرانوں سے تقریباً لے جا کے روڈ یہ جو پلان ہے وہ کی ہے کہ جی یہ کو پاس کوئی آبادی نہ ہو تاکہ جلد از جلد بن جائے، ورنہ آبادی آ گئی وہ ان کے ساتھ دوسرے مسئلے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، زمین خریدنا، بیچنا، ریٹ فکس کرنا، اس ٹائپ کے۔ تو یہ میرا شریف میں میرے خیال میں اس پوائنٹ پر کہیں انٹرچینج ہوگا چکری روڈ والا۔ پھر اس کے بعد کشمیر ٹاؤن سے کے سائیڈ سے گزرتے ہوئے بائی پاس کرتے ہوئے اوپر کی طرف جاتے ہوئے یہ دو چھوٹی موٹی سوسائٹیاں اور بھی ہیں جو بننے لگی ہیں، ان کے بیچ میں سے میرے خیال میں گزرتے ہوئے یہ ٹھلیاں انٹرچینج کو کنیکٹ جو ہے یہ کر لے گی۔ اچھا اب اگر اس سائیڈ پہ آپ دیکھتے ہیں تو سی بی آر ٹاؤن فیز 2 کافی دور دکھ رہا ہے یہاں سے، اب کنٹری انکلیو بھی تھوڑا دور دکھ رہا ہے یہاں سے، تو ڈائریکٹلی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر بھی ایک پرپز لنک روڈ تھی جس نے گرجا روڈ سے کنیکٹ کرنا تھا، اور ان کے ساتھ سے ان دونوں سوسائٹیز کو، یا اس سے اوپر آپ I-16 تاج ریزیڈینشیا I-15 14 وغیرہ اس سائڈ پہ جائیں تو ان لوگوں کا بھی راستہ اسی سائڈ سے ہی جو ہے یہ بن رہا تھا۔ تو ڈائریکٹ بینیفٹ تو نہیں ہوگا، لیکن انڈائریکٹلی اوبیسلی سوسائٹی کے قریب ایک بڑی روڈ بن گئی ہے، ایکسیس مل گئی ہے، کنیکٹیویٹی جی ٹی روڈ کو ایزی ہو گئی ہے، تو وہ بینیفٹ ہوگا۔ اب یہ لنک روڈ کب بنتی ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ اچھا یہ روڈ جب تھلیاں انٹرچینج کو کنیکٹ کر لیتی ہے تو اوبیسلی ٹریفک رش بہت زیادہ ہو جائے گا، بوٹل نیک ہو سکتا ہے یہاں پہ۔ تو ایک میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں سے موٹر وے کو وائڈ کیا جائے، اس روڈ سے تو ایئرپورٹ جانے والی ٹریفک بائی پاس ہو جائے گی، نکل جائے گی، لیکن جن لوگوں نے کشمیر ہائی وے کی طرف یا اوپر اکلا انٹرچینج کی طرف، یا یہ روڈ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں 1.5-2 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے یہ، جو کہ موٹر وے کو کنیکٹ کر دے گی دوبارہ مرگلہ ایونیو جو ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ بھی سنا تھا کہ سی ڈی اے کی ذمہ داری بن گئی ہے، اب اس نے ڈیولپ کرنی ہے یہ چھوٹا سا جو ایریا ہے، تو یہ ایک طریقے سے پوری رنگ روڈ ایک لحاظ سے بن جائے گی، لیکن یہاں تک موٹر وے کو آئی تھنک کہ ایک 2 لائنز اور مزید ایڈ کی جا سکتی ہیں۔ اچھا اب دیکھا جائے تو سب سوسائٹیز کو اوائڈ کرنے کے باوجود بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن اور روڈن انکلیو جو ہے یہ دونوں بائی پاس نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کو ڈائریکٹ بینیفٹ ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں آج کل روڈن انکلیو اور بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن میں ریٹ بہت تیزی سے جمپ کر رہے ہیں۔ اچھا یہی وجہ ہے کہ رنگ روڈ کا 2017 کا جو پلان تھا اس کے بحال ہوتے ہی اپنے فیز 8 اور روڈن انکلیو میں اچھی خاصی جمپس دیکھی ہیں۔ سمجھ لیں بحریہ ٹاؤن میں جو 35 لاکھ کا 10 مرلے کا پلاٹ تھا فیز 8 ایکسٹینشن میں، وہ کم از کم ابھی ریٹ 42 لاکھ ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے میں کافی دفعہ کہتا آیا ہوں کہ 42 سے 45 تو نارمل ریٹ بن رہا ہے اس کا۔ تو ابھی یہ رنگ روڈ کی جب خبر آتی ہے تب لمبی جمپس لگنی ہیں، 60 تک بھی جا سکتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ابھی خبر آئی ہے، افتتاح نہیں ہوا، تو کتنی تیزی آ گئی ہے مارکیٹ میں، لمبی جمپس لگنا سٹارٹ ہو گئی ہیں۔
اچھا فیز 8 ایکسٹینشن کا آپ ایک کنال کا اگر پلاٹ دیکھیں جو 60-65 لاکھ کے اراؤنڈ تھا کچھ دنوں پہلے، وہ 75-78 لاکھ کے اراؤنڈ ہو گیا ہے، اور 5 مرلہ تقریباً 30 لاکھ تک، 28 سے 30 لاکھ تک کم از کم ریٹ پہنچ گیا ہے، یعنی ہر پل ریٹوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سیکنڈلی اگر آپ روڈن انکلیو میں دیکھیں، اوبیسلی سب سے بڑا بینیفیشری روڈن انکلیو ہوگا۔ سب سے پہلے فارم ہاؤسز جو ہیں 4 کنال اور 8 کنال کے، یہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں، کوئی کنفرم چیز نہیں مل رہی، لوگ ایسے ہی بیانہ لینے لگے ہوئے ہیں۔ بچیں اس چیز سے، آپ بندہ سٹک ہو جاتا ہے، بیانہ بندے کا سٹک ہو جاتا ہے۔ سیکنڈلی، اور فراڈ قسم کے لوگ زیادہ تر یہ کام جو ہے یہ کرتے ہیں۔ اور سیکنڈلی جو کمرشل 8-10 دن پہلے ریبیٹ پر تھا، یعنی ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ تھا، اب وہ کم از کم 1 لاکھ 1,20,000 اس کے اراؤنڈ، 1,30,000 اس کے اراؤنڈ جو ہے ریٹ آ گیا ہے اس کا، اور 8 مرلے والا جو کمرشل ہے اس کا آلموسٹ 1,80,000 2 لاکھ تک اس کا جو پروفٹ ہے آ گیا ہے، یعنی ریبیٹ سے نکل کے ایک دم 2 لاکھ کا 2-3 لاکھ کا جمپ ان کے اندر آیا ہے، ریبیٹ کا بھی اماؤنٹ اگر انکلوڈ کرتے ہیں آپ۔ 8 مرلہ کمرشل مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہے، 4 مرلہ کمرشل رہتی ہے، وہ بھی جلدی شارٹ ہونے والی ہے، 1-1.5 ہفتے کی بات ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ریزیڈنشل میں دیکھیں تو اگلا جمپ ریزیڈنشل میں آنا ہے۔ ابھی جو آپ کو ڈسکاؤنٹ میں مل رہے ہیں چند عرصے میں، مہینہ ڈیڑھ لگا لیں آپ، اس کے بعد آپ کو پروفٹ پہ چیزیں ملنی ہیں، آپ کو ڈسکاؤنٹ پہ نہیں مل سکتی، یا لیول پر بھی سمجھ لیں لینا مشکل ہوگا، خاص کر کے جیسے جیسے رنگ روڈ کے افتتاح کی تاریخ نزدیک آتی جائے گی، اس وقت تک اچھا خاصا جمپ آ جائے گا۔ ابھی اگر دیکھ لیں 26 تاریخ ہے، 2 مہینے کم از کم رہتے ہیں، اور 2 مہینے میں بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن اور روڈن انکلیو اچھا خاصا جمپ مل جائے گا انہیں۔ فور ایگزامپل، اگر یہاں سے روڈن انکلیو کے بیچ سے نہیں گزرتی رنگ روڈ، الحرم سٹی کے بیچ میں سے گزار لیتے ہیں جو آلریڈی ڈیولپ ہوا پڑا ہے، وہاں سے ڈیولپ کرنا مشکل ہوگا، الحرم سٹی کے بیچ سے گزارتے ہیں تو پھر بھی اس کے انٹرچینج کا روڈن سے اتنا ڈسٹنس ہے نہیں، اور چکری والی سائڈ پہ بھی روڈن سے اتنا ڈسٹنس ہے نہیں، تو مین بینیفیشری یہ 2 سوسائٹیز ہوں گی جہاں تک میری کیلکولیشن ہے، میرا انالائسس ہے۔ آگے اوبیسلی ڈیسیژن آپ لوگوں کا ہے۔ تو یہ تھی ویڈیو آج کی، یہ میری طرف سے ایڈوائس تھی سب کو۔ آئی ہوپ آپ سب نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اس سارے ایریے کو، اور جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آگے انتظار جو ہے وہ کریں PC1 کب آنا ہے، اور کوئی نہ کوئی پوزیشن جو لیتے ہیں وہ ٹائملی لے لیں، کیونکہ بہت افسوس ہوتا ہے جب مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں لوگ کہ جی اتنی رینج میں پلاٹ دیکھ دیں، اور میں انہیں بتاتا ہوں 1 ہفتے پہلے یہ اس رینج میں مل جاتا تھا، لیکن اب آؤٹ آف رینج ہو گیا ہے، اور ان کی رینج ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتی، تو وہ بے بسی یہ ایک دیکھنے والی ہوتی ہے، وہ دیکھ کے مجھے کافی افسوس ہوتا ہے۔ لیکن اوبویسلی یہاں پر اگر آپ کے نصیب میں ایک چیز ہے تو آپ کو مل جائے گی، نہیں ہے تو آپ کو نہیں مل سکتی، لیکن اوبویسلی آپ نے لاجیکلی اور انالائٹیکلی چیزوں کو سوچنا ہے، دیکھنا ہے اور چلنا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں کہ یہ
میپ جو میں نے اپنی طرف سے بنایا ہے، جو مجھے نالج ہے، جو مجھے انفارمیشن ہے اس کے مطابق، اور کس کس سوسائٹی کو کیا کیا فائدہ ہوگا وہ بھی میں اس کے اکارڈنگلی بتا رہا ہوں۔ تو فائنل میپ وہی ہوگا جو حکومت کی سائڈ سے ریلیز ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ بیسٹ آف لک آپ سب کو، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کے رزق میں اضافہ کرے، برکت دے۔ اچھا ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا میں، کہ میجورٹی جن لوگوں کی کہہ رہی تھی کہ اب بس ریٹ گرنے والے ہیں، ریٹ گرنے والے ہیں، ان لوگوں نے بھی جمپ لگا دی ہے، وہ بھی اپنے انالائسز دکھانا کرنا سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو ہی دیکھنا ہے کس کا صحیح ہے، ڈیسیژن آپ لوگوں کو ہی لینا ہے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔